بھائی صاحب کیسے مزاج ہے؟ یہ میرے جو کلیگ ہیں آپ کو اندر کرا ہوا کرم جی ایک شگون نہیں ہے جو بتایا ہے بھائی صاحب. ہاں لیکن اللہ مالک ہے، شگونوں پہ اگر حکومت کرنی ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اگرچہ آج کل استخاروں اور شگونوں کا ہی دور ہے تو شاید ٹھیک اللہ کرم کرے گا. اچھا بھائی صاحب یہ بتائیں کہ آج جو آپ لوگوں نے کال دی ہے اپوزیشن کو فعال کرنے کی، کچھ جلسے بھی رکھے ہیں، میاں نواز شریف ایکٹیو ہو گئے ہیں، وہ اپوزیشن کے درمیان جو پہلے دھڑے تھے موجود نہیں ہیں. وہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بھی اس کا کیس اسکیپٹسزم نہیں ہے. شہباز شریف بھی اب مجبور ہو گئے کہ فرنٹ فٹ پہ بیٹنگ کریں. تو جو پہلے آپ نے کوشش کی تھی تحریک چلانے کی اور اے پی سی وغیرہ وغیرہ، وہ تو کوئی ٹھوس ہو گئی تھی. اب آپ کو بنیادی طور پہ کیا چیزیں فرق نظر آتی ہیں ماضی کے مقابلے، ماضی قریب کے مقابلے میں؟ دیکھیے پہلے ایک اے پی سی ہوئی تھی کہ لائے عمل طے کیا جائے کہ اپوزیشن کیا کرے گی. یہ جو اے پی سی ہے یہ تو باقاعدہ ایک تحریک چلانے کے لیے کی گئی تھی. اور اس کے بعد آج جو اسٹیئرنگ کمیٹی ہے وہ بھی فعال ہو گئی ہے. پہلے جلسے کا اعلان کر دیا گیا ہے. جو اعلامیہ تھا اے پی سی کا اس کے اندر یہ سب چیزیں شامل تھیں کہ کیسے تحریک چلے گی. پہلے جلسے ہوں گے، پھر احتجاج ہوگا، پھر لانگ مارچ ہوگا، استعفوں اور عدم اعتماد کا آپشن بھی رکھا گیا تھا. تو یہ سب چیزیں موجود ہیں. اب تو باقاعدہ تحریک کا آغاز کر دیا گیا ہے. گرفتاریاں بھی ہوں گی یقیناً. جب حکومت کمزور ہوتی ہے، جب وہ تنہا محسوس کرتی ہے تو یہی حربے آخری رہ جاتے ہیں. یہ بھی آخری سانسیں ہوتی ہیں جب گرفتاریاں شروع ہو جائیں. اور خاص طور پر جس طرح شہباز صاحب کی گرفتاری ہوئی، جس کا کوئی بھی پریسیڈنٹ قانون کے اندر نہیں ہے، کہ ریفرنس فائل ہو گیا ہے، ٹرائل جاری ہے اور چیئرمین نیب جو ہے وہ گرفتاری کا وارنٹ سائن کر دیتا ہے. تو اللہ کرے کہ حکومت کو سمجھ آ جائے کہ آج عوام پریشان ہے، عوام تکلیف میں ہیں، لیکن بھائی صاحب یہ اور اس قسم کے حربوں سے نہ عوام دبیں گے نہ اپوزیشن دبے گی. یہ اس دفعہ آپ کا عزم بھی زیادہ لگتا ہے اور آپ کا خیال ہے کہ یہ کامیاب ہوگی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ دیر از اے لاٹ آف سلپ بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ. تو مطلب ہے کہ اپوزیشن بھی پورا زور لگا رہی ہے، حکومت بھی پورا زور لگا رہی ہے. اور اس کا ایک بیان ثبوت یہ ہے کہ پہلے انہوں نے آپ کو سیریسلی نہیں لیا. خان صاحب کہتے تھے مجھے پرواہ نہیں ہے، یہ جو کر رہے ہیں یہ سب چور ہیں. یہ اس وقت باقاعدہ ایک کمیٹی بن گئی ہے جو آپ کی اپوزیشن جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو مانیٹر کرے گی اور لائحہ عمل اختیار کرے گی. اب عباسی صاحب کا خیال ہے کہ یہ کمیٹی جو ہے کو مذاکرات وغیرہ بھی کرنے کی طرف جائے گی. آپ کو لگتا ہے ایسی کوئی امکانات؟ دیکھیں چور تو سارے کابینہ میں بیٹھے ہیں. اس کا تو ثبوت عوام کو مل گیا ہے کہ جو فیصلے کابینہ نے کیے ہیں وہ نہ عوام کے حق میں ہیں. چند افراد نے ان سے فائدہ اٹھایا ہے اور وہ فائدہ اٹھانے والے سارے کابینہ کے ٹیبل پہ ہیں. 70% کابینہ جو ہے وہ ٹیکس ہی نہیں دیتی، یعنی ان کی جو آمدن ہے ان کے خراجات کو پورا نہیں کرتی. تو ایک ہی طریقہ رہ گیا، کرپشن سے اپنے پیسے پورے کرتے ہیں. تو یہ جو بیانیہ بڑا چلایا گیا تھا کہ کرپشن ہے، یہ ہے، ہم تو کہتے ہیں ٹی وی کے کیمرے لگائیں، یہ ٹرائل جو ہو رہی ہیں عوام کو دکھائیں، تفتیش عوام کو دکھائیں. ایک بھی پی ایم ایل این کا حکومت کی کرپشن کا ثبوت آج سامنے نہیں آ سکا، کیونکہ کرپشن ہوئی نہیں. جو آج حکومت ہے 2 سال ہوئے ہیں، اتنے بڑے بڑے اسکینڈل آج بھی موجود ہیں، لیکن وہ نیب کو نظر نہیں آتے. وہ کسی دن نظر آئیں گے، یہ سب ہوگا. تو اب ہم اپنی انشاءاللہ پوری کوشش کر رہے ہیں. مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستان کے عوام رسپونڈ کریں گے، کیونکہ آج ہر آدمی حکومت سے تنگ ہے، ہر آدمی پریشان ہے. مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، معیشت تباہ ہو گئی. آپ اپنے شعبے کو دیکھ لیں، جو میڈیا کی حالت ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. آج بنیادی حقوق سلب ہیں، میڈیا کی آزادی سلب ہے، آج پارلیمان مفلوج ہے. تو عدالتوں کی حالت بھی آپ دیکھ لیں کہ جہاں ارشد ملک جیسے جج لگائے گئے
جس نے خود کہا مجھ پہ دباؤ تھا. اب یہ پتہ نہیں چلا دباؤ کس کا تھا, اس کو تو نکال دیا. اب پتہ یہ کرنا چاہیے تھا کہ دباؤ کس کا تھا. یہاں کوئی انصاف کو نظام ہوتا تو پہلے یہ پتہ کیا جاتا کہ ارشد ملک کو دباؤ کس نے ڈالا. وہاں تو بات ہوئی نہیں. تو یہ اتنی بڑی بڑی باتیں جن کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں. یہ بنیادی انسانی حقوق کی بات ہے, یہ فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہے. یہاں پر تو ہم نے ہر چیز کو مذاق بنا لیا ہے. بہرحال یہ معاملے زیادہ دیر چلتے نہیں ہیں. بہت سے ملکوں نے یہ چیزیں کی ہیں ماضی میں, انہوں نے سبق حاصل کیے. یہ سب کام اکثر ممالک نے 60 اور 70 کے عشرے میں چھوڑ دیے تھے. ہم 2020 میں بھی اپنائے بیٹھے ہیں اور انہی کاموں پر لگے ہوئے ہیں. اس کو اندر کر دو, اس کو باہر کر دو, اس پہ مقدمہ بنا لو. یہ سب معاملے چل رہے ہیں. میڈیا کو دبا لو, سینسرشپ کر دو. تو یہ زیادہ دیر چلتی نہیں ہے باتیں. جی. اچھا عباسی صاحب, آپ نے بات کی ہے یہ جو پی ڈی ایم ہے, پی ڈی ایم سے متعلق ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں. دیکھیں اسٹیک تو ہیں, اور دوسرا یہ غیر فطری اتحاد ہے. ہر جماعت کا اپنا نظریہ ہے, اپنا ایک منشور ہے. یہ جو آپ کا الائنس ہے, اگر آپ کی صف و مسیح کی ایک حکومت کچھ آفر کرتی ہے, کچھ لے دے کر کے سائیڈ پہ ہو جاتا ہے, تو پھر اس کے ساتھ آپ لوگ کیا کریں گے؟ اور کیا یہ پہلے طے ہو چکا ہے کہ آخری منزل تک پہنچنے تک درمے سکھنے آپ لوگ ساتھ ہی ہیں؟ اور اس کو شور کس نے کیا ہے, گارنٹر کون ہے اس کا؟ دیکھیں, جو سائیڈ پہ ہوگا اس کو عوام سائیڈ پہ کر دیں گے, وہی گارنٹی ہوتی ہے. سیاست میں گارنٹی کوئی نہیں ہوتی, گارنٹی عوام ہوتے ہیں. عوام جس کو سائیڈ پہ کرتے ہیں وہی سائیڈ پہ ہو جاتا ہے. تو آج یہ کوئی انتخابی اتحاد نہیں ہے, یہ تو ایک نقطے پر ہے کہ ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے, عوام پریشان ہیں, حکومت ناکام ہو چکی ہے. اب عوام کے مسائل کا حل ڈھونڈنا ہے, اور وہ حل ایک تحریک کی صورت میں اب آپ کے سامنے ہے. جی نظامی صاحب. لیکن عباسی صاحب اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اب تک تو عوام کا ٹرینڈ یہ رہا ہے کہ وہ باہر نکلتے ہی نہیں ہیں, اور دوسری طرف اپوزیشن میں بھی ٹرینڈ رہا ہے کہ وہ نکالتے بھی نہیں ہیں لوگوں کو باہر. تو کیا آپ کا خیال ہے کہ آپ کی کال پہ اس دفعہ لوگ نکلیں گے؟ اور کیا پیپلز پارٹی اور آپ مولانا تو پہلے ہی سر پہ کفن باندھے بیٹھے ہیں, آپ تیار ہیں کہ آپ لوگوں کو باہر نکالیں؟ جی بالکل تیار ہے جی. آج مجھے تو خدشہ یہ ہے کہ ہم سے پہلے عوام نہ باہر آ جائیں. جب عوام باہر آ گئے تو پھر کچھ نہیں بچے گا, پھر انارکی ہوگی. آج کی اور ماضی میں فرق یہ ہے کہ ماضی میں حکومتیں جو ہوتی تھیں کچھ سپیس ہوتی تھی, عوام کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی تھی, اتنی مشکلات نہیں ہوتی تھیں. آج تو جو مشکلات ہیں یہ غیر معمولی ہیں. آج جو ملک کے حالات ہیں غیر معمولی ہیں. آج تو ہر نظام ناکام ہو چکا ہے, ہر آدمی پریشان ہے. تو ان غیر معمولی حالات میں اس سے پہلے کہ انارکی آ جائے, ایک پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے تبدیلی آئے تو بہتر ہوگا. لیکن عباسی صاحب آپ کہتے رہے کہ آپ خود اس قسم کی انارکی نہیں چاہتے جس سے سسٹم خس و خاشاک ہو, کت کی طرح بیٹھ جائے. اب آپ نے یہ سٹینڈ اپ کا اس میں ترمیم کر لی ہے کہ کم ووٹ پہ اپنے خان صاحب اینڈ کمپنی کو نکالنا ہے. نہیں, کم ووٹ بے کی بات نہیں ہے, ہم تو اس سے بچا رہے ہیں کہ عوام خود سڑکوں پہ آگے تو انارکی ہوگی. ایک پولیٹیکل پروسیس سے آئیں گے تو انارکی بچ جائے گی. یہ تو اس انارکی سے بچنے والی بات ہے کہ جمہوری عمل کے اندر یہ ساری تبدیلی ہو. عباسی صاحب یہ ایک اور جو سیاست سے ذرا ہٹ کے میں سوال کرنے لگا آپ سے, آپ کا شعبہ بھی ہے انرجی, آپ منسٹر بھی رہے ہیں پیٹرولیم کے. یہ جو آج میں نے یہ کہیں دیکھی ہے خبر کہ پیٹرول کو تھوڑا سا سستا کیا جا رہا ہے 2 روپے پر لیٹر. تو پہلے تو عوام کو آیا یہ پوری ریلیف پاس کی چیز ہو رہی ہے, اور اب کیوں خیال آیا کرنے کا؟ کوئی ایک دم فیول کی قیمت نیچے گئی ہے.